بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ماہانہ درس ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج حضور علیہ السلام کی مکی زندگی میں جو آپ کی کوششیں دین کو پھیلانے کے حوالے سے رہی ہیں، اس حوالے سے طائف کے بعد، واقعہ طائف کے بعد جو تبلیغی سرگرمیاں ہیں ان پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے. آج انشاءاللہ جو آپ کی زندگی میں سے اعلیٰ ترین موقع اور حضور کی زندگی میں جو بڑا خوبصورت موڑ آیا، شق القمر، اس سے پہلے کچھ واقعات ہیں جو شق القمر کا سبب بنے، اور چاند کے توڑنے کا جو واقعہ ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا، اس سے پہلے جو حالات تھے اس پہ گفتگو ہوگی، تاکہ یہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ آخر اتنا بڑا واقعہ کیوں پیش آیا، اور ایسا کیوں ہوا کہ حضور کو ضرورت پیش آ گئی کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں.
تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر طائف کے بعد بھی اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں مشغول رہے. پھر آپ نے جو ذریعہ اختیار کیا وہ مکہ میں تجارتی منڈیاں تھیں، جو مارکیٹس تھی مکہ کی، وہاں جا کے تبلیغ کا جو آپ نے خوبصورت انداز دنیا کو دیا ہے، اس پہ سیرت میں جو کلام کیا گیا ہے آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سارے جزیرہ عرب میں گنتی کے چند شہر تھے جن میں مکہ اور طائف بہت مشہور تھے. ان کے علاوہ ساری آبادی وسیع و عریض صحراؤں میں بکھری ہوئی تھی. کہیں کہیں کوئی گاؤں یا قصبہ دکھائی دیتا تھا. نیز قبائلی عصبیتوں کے باعث راستے پرامن نہیں تھے، اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا خطرات سے خالی نہ تھا. قبائل کے سرداروں نے باہمی مشاورت سے تجارتی منڈیوں کے جگہ جگہ انعقاد کا اہتمام کیا ہوا تھا تاکہ تجارت کرنے والے اور صنعت کار اپنی اپنی چیزوں کو وہاں لے کر پہنچ جائیں اور علاقے کے گرد و نواح میں آباد لوگ اپنی اپنی ضروریات کی چیزیں وہاں آ کر خرید لیں. تو یہ ماحول تھا. بولو، صرف دو ہی شہر تھے، یا مکہ تھا یا طائف تھا. مدینہ شریف تو خود حضور نے آباد کیا نا. بولو، یہ تو اس وقت تو اس کی بھی کوئی جغرافیائی حیثیت نہیں تھی مدینہ شریف کی، بلکہ اسے یثرب کہا جاتا تھا. یہ چند آپ سمجھ لیں کہ کھجوروں کے باغات کا بس ایک جھنڈ تھا، یعنی چند کھجوروں کے باغ تھے اور کچھ لوگوں کے گھر تھے. تو اس علاقے کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کھجوروں کے باغ کی وجہ سے مشہور ہے اور اسے یثرب کہا جاتا. شہر کتنے تھے بولیے؟ دو ہی شہر تھے، مکہ اور طائف. اسی لیے حضور طائف کی طرف گئے تھے اور آپ نے وہاں تبلیغ فرمائی. مکہ میں تو آپ پہلے ہی موجود تھے، تو طائف اس لیے گئے کیونکہ دوسرا شہر ہی ایک تھا. باقی پورا عرب جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی آبادیوں پہ اور صحرا کے اندر کہیں 10 گھر ہیں، کہیں 15 گھر ہیں، کہیں 20 گھر ہیں، دور دور اس طرح تھا. تو سرداروں نے پھر کیا کیا ہوا تھا، قبائل کے سرداروں نے، کہ انہوں نے مل کے کچھ جگہیں طے کی ہوئی تھیں کہ بھائی یہاں اپنی اپنی منڈیاں لگا لو، اور ان منڈیوں میں پھر لوگ پہنچ جاتے اور اپنا مال بیچتے. ان طے شدہ مقامات پر جتنے روز منڈیوں کا فیصلہ کیا جاتا اتنے عرصہ تک لوگوں کو جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی جاتی کہ بھائی اگر یہ 10 دن مارکیٹ لگے گی تو اب اس دوران کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس دوران کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی کسی قسم کا مال چوری یا کوئی تکلیف کسی کو نہیں دی جائے. راستے پرامن ہوتے تھے، کوئی شخص کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا تھا. اگر بیٹے یا باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو بھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا. صحرا میں آباد قبائل کے یہ مسلمہ رولز تھے، قواعد و ضوابط تھے، ہر قیمت پر جن کی پابندی کی جاتی تھی. ان ایام میں لوگ دور دراز سے خرید و فروخت کے لیے یہاں اکٹھے ہو جاتے. اب اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شعراء اپنے اپنے قصیدے، خطباء اپنے وسیع و بلیغ خطبات سے لوگوں کو محفوظ کرتے. اس سے عوام کی ادبی ذوق کی آبیاری کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے وطن کے شعراء سے بھی واقف ہو جاتے، اور اس طرح یہ لوگ مشہور بھی ہو جاتے کہ فلاں جگہ اس بندے نے شاعری پڑھی تھی، بڑی کمال شاعری پڑھی، فلاں مارکیٹ فلاں جگہ گئے تھے، کمال خطبہ پڑھتا ہے یہ، تو یہ مشہور بھی ہو جاتے. ویسے تو عرب کے متعدد مقامات پر یہ میلے منعقد ہوتے تھے، لیکن عکاظ، ذوالمجاز اور مجنہ کہ ان 3 تجارتی منڈیوں کی مرکزی اہمیت تھی. یعنی 3 ہوگی، بولو، عکاظ، ذوالمجاز اور مجنہ. یہ 3 بڑے مشہور میلے منڈیاں کہہ لو، اور ان کو مرکزی اہمیت تھی. ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا محل وقوع بڑا خوبصورت تھا. یہ تینوں مقامات مکے سے زیادہ دور نہیں تھے، لہٰذا ان کی تاریخیں بھی ایسی رکھی جاتی جو حج کی ادائیگی کے لیے آنے والے زائرین کے واسطے بڑی آرام دہ تھی.
فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تو انہیں مکہ آنا ہی پڑتا تھا۔ اسی ایک سفر میں وہ ان منڈیوں میں بھی بآسانی شرکت کر لیتے تھے، یعنی اس طرح ڈیٹ رکھی جاتی کہ وہ حج والے حاجی بھی آ جاتے اور انہیں پتہ ہوتا کہ اب حج کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اب تسلی سے یہاں خریداری بھی ہو جائے۔ بیچنے والے اپنا سامان پہنچا لیتے، ضرورت مند اپنی ضروریات کی چیزیں خرید لیتے۔ ان اجتماعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری اور بھی محفلیں منعقد ہوتی تھیں۔ عرب جب عکاظ کی منڈی میں جمع ہوتے تو وہاں ایک دوسرے پر بڑائی کا اظہار کرتے، اس لیے جب کوئی شخص کسی کے ساتھ بڑائی کا مظاہرہ کرے اور اس کو مغلوب کر دے تو عرب اسے اقظ الرجل صاحبہ کہا کرتے، اسی لیے اس کا نام عکاظ رکھ دیا گیا۔ عکاظ زمانہ جاہلیت میں عربوں کی تجارتی منڈیوں میں سے ایک منڈی کا نام ہے۔ عرب کے قبیلے ہر سال عکاظ میں جمع ہوتے اور ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کا اظہار کرتے۔ وہ تو کیا چیز ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، وہ تو کیا چیز ہے، ہمارے پاس تو یہ بھی ہے، وہ تیری تو کوئی اہمیت ہی نہیں، ہماری یہ بھی اہمیت ہے۔ تو اس طرح ایک دوسرے پہ بولو بڑائی کا اظہار۔ ان اجتماعات میں ان کے شعراء بھی جمع ہوتے، لوگوں کو تازہ کلام سناتے اور پھر منتشر ہو جاتے۔ تو لہذا وہاں پہ چونکہ کثیر مجمع ہوتا اور حاجی بھی اکٹھے ہوئے ہوتے، تو یہ لوگ جب یہاں آ جاتے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اس نیت سے کہ یہاں چونکہ لوگوں کا جمع غفیر ہے تو حضور بھی دین متین کی تبلیغ کرنے کے لیے یہیں پہنچ جاتے اور آپ تجارتی منڈیوں میں جا کے تبلیغ فرماتے۔ اب آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرائض نبوت کی ادائیگی کا احساس ہر وقت بے چین رکھتا تھا۔ دور و نزدیک جہاں کہیں بھی اہل عرب کے اجتماع کی حضور کو اطلاع ملتی، حضور وہاں تشریف لے جاتے اور گم کردہ راہ انسانیت کو راہ راست پر گامزن کرنے کے شوق میں خوب اپنی کوششیں فرماتے۔ ابو طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز کی منڈی میں دیکھا۔ قبائل کے سامنے آپ اپنے آپ کو یوں پیش کر رہے تھے، اے لوگو کہو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے بجز اللہ کے، ایسا کہو گے تو دونوں جہانوں میں فلاح پا جاؤ۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ ابو طارق کہتے ہیں کہ حضور کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جس کے بال دونوں طرف سے اس کے سینے پر لٹک رہے تھے، وہ حضور کے قدموں پر پتھر بھی مار رہا تھا، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک خون آلود ہو گئے تھے، اور یہ بھی کہہ رہا تھا اے لوگو اس کی بات ہرگز نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ اس نے بتایا یہ شخص ان کا چچا ہے، اس کا نام ابو لہب ہے۔ تو یہ حضور کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کی جاتی۔ پھر امام بہقی نے روایت فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز کی منڈی میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو پڑھو لا الہ الا اللہ، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جو حضور پر مٹی پھینک رہا تھا، اور وہ ابو جہل تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اے لوگو یہ شخص تمہیں اپنے دین سے گمراہ نہ کر دے، اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ تمہیں اپنے معبودوں لات اور عزا کی پوجا کرنا چھڑوا دے۔ تو یہ دونوں روایتیں پیش کی جاتی ہیں، ایک ابو لہب کی روایت ہے بولو، اور ایک ابو لہب کی ہے، ابو جہل کی ہے۔ اور ان دونوں بدبختوں کا یہی شغل تھا کہ وہ ہر وقت حضور کے تعاقب میں رہتے اور جہاں موقع ملتا حضور کی تکذیب کرتے اور طرح طرح سے اذیت پہنچاتے۔ عکاظ کے میلے میں حضور نبی کریم کی تبلیغی سرگرمیوں کے بارے میں عبد الرحمن نے بھی ایک روایت لکھی ہے، اور امام بخاری نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور فرما رہے تھے اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، دونوں جہاں میں نجات پاؤ گے۔ یہ سن کر کسی نے حضور کے رخ انور پر تھوکنا شروع کر دیا، کسی نے مٹی میں ہاتھ بھر کے اس پیکر نور پر پھینکنی شروع کر دی، اور بعض لوگ گالیاں بکنے لگے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔
ایک بچی پانی کا پیالہ لے کر آئی، حضور نے اپنے رخ انور کو اور اپنے مبارک ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا اے میری بیٹی، اپنے باپ کے بارے میں اندیشہ مت کرو کہ اس کو کوئی مغلوب کر لے گا یا کوئی رسوا کر سکتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا اللہ کے پیارے رسول کی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے۔ اللہ، تو بیٹی آ کے آپ کو وہ پانی کا پیالہ پیش کرتی۔ عامر بن سلمہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں اسلام لائے، بنی حنیفہ کے قبیلے کے فرد تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 3 سال دیکھا کہ حضور عکاظ ذوالمجاز کی منڈی میں تشریف لاتے اور ہمیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ کتنے سال دیکھا؟ 3 سال۔ نیز ہمیں فرماتے کہ میرا دفاع کرو یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں، اور اس کے بدلے میں حضور ہمیں جنت کی خوشخبری سناتے۔ پس ہم نہ حضور کی دعوت کو قبول کرتے اور نہ ہی کبھی کوئی جواب دیتے، بلکہ ہم حضور کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے، پھر بھی حضور نرمی کا مظاہرہ فرماتے۔ عامر کہتے ہیں کہ میں اپنے وطن حج کر کے واپس گیا تو مجھے حودہ بن علی ملا۔ اس نے پوچھا اس سفر حج کی کوئی خاص خبر سناؤ۔ میں نے کہا میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو باری باری سب قبیلوں کے پاس جاتا اور انہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا اور ان سے مطالبہ کرتا کہ دشمنوں سے اس کا دفاع کریں تاکہ وہ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ حودہ نے کہا وہ قریش کے کس خاندان سے ہے؟ تو میں نے کہا نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ خاندان بنی عبد المطلب سے۔ حودہ نے پوچھا کیا وہ محمد تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا ہاں بالکل وہی ہے۔ حودہ نے کہا اس کا دین تم دیکھو گے یہاں تک غالب آ جائے گا، یعنی ان کے وطن تک، یہاں تک غالب آ جائے گا۔ میں نے حیرت سے کہا یہاں تک؟ اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی آگے۔ پھر دوسرے سال میں نے حج کیا، جب واپس آیا تو حودہ نے مجھ سے پوچھا اس شخص کی کوئی بات سناؤ۔ تو میں نے کہا بخدا جس طرح گزشتہ سال اسے دیکھا تھا ایسا ہی اب بھی دیکھا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ اپنے دین کی تبلیغ اس سال بھی اسی طرح کر رہا تھا جس طرح پچھلے سال میں نے دیکھا کہ وہ منڈیوں میں جا جا کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کر۔ پھر تیسرے سال میں جب حج کے لیے گیا، یہ آخری زیارت تھی جو مجھے نصیب ہوئی۔ اب حالات بالکل بدل گئے تھے، اب اس کی دعوت کی بڑی شان تھی، جگہ جگہ اس کا چرچا ہو رہا تھا۔ علامہ ابن کثیر روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال ہر سال ہر حج کے موقع پر دور دراز سے آئے ہوئے قبائل عرب کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے اور ہر قبیلہ کے رئیس اور شریف آدمی سے گفتگو فرماتے۔ حضور کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہوتا، حضور ان رئیسوں اور شرفاء کو فرماتے میں تم سے کسی کو کسی چیز پر ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا، جو دعوت دیتا ہوں جس کو پسند آ جائے بے شک اسے قبول کر لے، اور جسے پسند نہ آئے میں اسے مجبور نہیں کروں گا کہ ضرور میری دعوت پر ایمان لائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مشرکین میرے قتل کے جو منصوبے بنا رہے ہیں ان سے میرا دفاع کرو، یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دوں، یہاں تک کہ اللہ میرے بارے میں اور میرے ساتھیوں کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرما دے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں دعوت کا یہ سلسلہ سال ہر سال جاری رہا، لیکن ان قبائل میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ وہ یہ کہتے کہ اس شخص کو اس کی قوم ہم سے زیادہ جانتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو وہ شخص ہماری اصلاح کر سکتا ہے جس نے اپنی قوم کو ہی فتنہ اور فساد میں مبتلا کر دیا ہے اور انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ ان ظاہری پہم ناکامیوں کے باوجود، دشمنوں کی ہزار ثانیوں اور گری ہوئی حرکتوں کے باوجود حضور اپنے فریضہ رسالت کی کوتاہی میں ذرا برابر بھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے اس میں کوتاہی کی ہو، بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے عزم میں مزید پختگی آ گئی ہے، ادائے فرض کا احساس پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے اور اپنے مال کی حقیقی کے نام کو بلند کرنے کا شوق ہر روز زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ اللہ، تو یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ پچھلے حالات ہیں جو شق القمر سے پہلے ہیں، کہ آپ اپنی آخری حد تک گئے ہیں اور آپ نے ہر قبیلے کے اندر جا کے
یہاں تک کہ مارکیٹوں کو بھی نہیں چھوڑا اور منڈیوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہاں بھی جا کے آپ نے اپنے پیغام کو پہنچایا۔ ایک بات جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ضرور اپنے ہر پیغام میں فرما رہے ہیں کہ میرا دفاع کرو، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پیغام پہنچا دوں اور اس کے بدلے میں جنت کی خوشخبری تمہیں دیتا ہوں۔ آگے پھر فرمایا میرا دفاع کرو، میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، میرا دفاع کرو کہ مشرکین میرے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے غور کیا اس بات پہ کہ حضور ہر جگہ یہی فرما رہے ہیں، میرا دفاع کرو، میرا دفاع کرو۔ کیا حضور خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ آپ کو خود اللہ نے یہ طاقت دی ہو؟ اور جو اللہ کا محبوب بھی ہے، اللہ کی برکتیں، رحمتیں، فضل، کرم سب رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا دفاع کرے۔ تو یہ وہ اسلوب ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنایا، اور آپ کو یہ علم تھا کہ کل قیامت تک بہت سارے میری امت کے مبلغین آنے والے ہیں، بہت سارے مبلغین آنے والے ہیں، اور جو اس عظیم سعادت سے بہرہ ہوں گے کہ وہ لوگوں تک دین کی بات پہنچائیں گے، اور انہیں وہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گی جس طرح میں نبی ہو کے برکتیں رکھتا ہوں، کہ اللہ نے میری حفاظت کے لیے خود وعدہ فرمایا نا قرآن میں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے حجرہ مقدس کے آگے حکم دیا کہ اب آپ نے پہرا دیا کرنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ یہودیوں کی طرف سے دھمکیاں موصول ہوئی ہیں، کسی وقت بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کے فرمایا کہ اب رات کو آپ نے باہر کھڑے ہونا ہے۔ تو حضرت علی بھی آگے کھڑے ہی ہوئے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، قرآن کی آیات نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، کہ اے نبی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے علی کو باہر کھڑا کر دیا۔ یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنا گارڈ رکھ لیا باہر؟ واللہ یعصمک من الناس، آپ کا گارڈ علی نہیں ہے، خود خدا ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، ہم بچائیں گے آپ کو۔ واللہ یعصمک، اللہ بچائے گا آپ کو، من الناس، لوگوں سے۔ کوئی بھی آئے، اب ہم ہیں نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب یہ آیت آئی تو حضور باہر آ گئے اور حضرت علی کو قریب بلایا، فرمایا حضور حکم فرمائیے، کوئی مسئلہ، آپ باہر تشریف لے آئے رات کس وقت؟ فرمایا علی اب تیری ضرورت نہیں رہی، آپ تشریف لے جائیں۔ حضور میں تو بڑی خوشی سے ڈیوٹی دے رہا ہوں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اور مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں تسلی سے ڈیوٹی دے رہا ہوں، آپ میری جان کی فکر نہ کریں، اگر مجھے اس لیے بھیج رہے ہیں کہ مجھے کچھ ہو جائے گا تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ میں نہیں، تیری ضرورت نہیں رہی، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم خود تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، لہٰذا اب اشارہ دے دیا گیا ہے کہ باہر کسی کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس نبی کو اتنی بڑی ضمانت ملی ہو، بتائیے اس کے لیے کیا حاجت تھی کہ وہ یہ بات کرے کہ لوگوں میرا دفاع کرو۔ یہ اصل میں ایک حضور نے اپنا طریقہ بنایا، آپ نے اپنی سنت کا ایک انداز لوگوں کے سامنے رکھا کہ جب بھی کوئی مبلغ تبلیغ کرے اور مبلغ لوگوں کو نیکی کا پیغام پہنچائے تو یہ ضرور کہے کہ یار میرے ساتھ لگو سارے، میں اکیلا نہ کروں، تم بھی سارے مل کے کرو میرے ساتھ، اور میرا بھی دفاع کرو، اپنا بھی دفاع کرو، اور ہم سب مل کے جب ایک جان بنیں گے تو پھر ہم وہ قوت بن جائیں گے جو باطل سے ٹکرا سکے۔ تو یہ ایک مبلغ کے لیے ایک ترتیب بنائی گئی، ورنہ حضور کو اس کی حاجت ہرگز نہیں تھی۔ لہٰذا یہ تسلی رکھی جائے کہ اس سے کوئی حضور کی کمزوری کا پہلو نہ نکالے، اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضور کمزور تھے اور آپ نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے کہا کہ بھائی میرا دفاع کرو آ کے، کیونکہ میں نہیں کر سکتا۔ بھائی حد ہو گئی، آپ دفاع نہیں کر سکتے۔ جس کو آ کے فرشتے بچپن میں آتے ہیں اور آ کے آپ کے سینہ مقدس کو چاک کرتے ہیں اور آپ کا سینہ سے آپ کے دل مبارک کو نکالتے ہیں، اس کو صاف کر کے تشتری میں رکھتے ہیں اور دوبارہ سے لگا لیتے ہیں، تو وہ اس کو کسی کی حفاظت کی ضرورت ہے جو ہر وقت فرشتوں کے چلو میں رہتا ہے اور اللہ کی خاص نظر کرم میں رہتا ہے؟ ایسا نہیں تھا۔ اور دوسرا ایک اور بہت بڑا زاویہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف اس لیے ایسا کیا گیا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میرا دفاع کرو،
اور دوسرا اس کے پیچھے یہ بھی تھا کہ حضور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے ساتھ واقعی دل و جان سے کون لگتا ہے. دیکھیے نا، ایک شخص ویسے ہی اکیلا ہے اور اس کو اس کی قوم بھی دوسرے لفظوں میں چھوڑ چکی ہے. اب تو صرف وہی آئے گا نا جو صحیح محبت کرنے والا ہو. بھائی جس کو پتا ہے سردار آدمی ہے، بولو، جس کو پتا ہے بہت بڑی قوت والا ہے، پیچھے بڑی فوج ہے، تو چلو میں بھی ساتھ لگ جاتا ہوں. بولیے، پھر تو بڑے آئیں گے. کیوں؟ سب کو پتا ہے پروٹیکٹڈ آدمی ہے، پہلے سے ہی عزتوں برکتوں ساری وہ نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ تو بڑے لوگ ملے ہوئے ہیں، تو چلو میں بھی مل جاتا ہوں. اس وقت ملنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت حاضری کا کیا فائدہ جب سارے ہی پہلے ہی حاضر ہو چکے ہیں؟ اب تیری حاضری کا کیا فائدہ؟ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اب ایک شخص اکیلا ہے. اکیلا مطلب اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہو، اور وہ اپنی دعوت میں بھی سچا ہے، اپنی دعوت میں بھی بہتر ہے، اپنی دعوت میں بھی اعلیٰ ہے. تو پھر انتظار کرنا نہیں باقی سارے مل جائیں گے تو میں جا کے مل جاؤں. جو عام طور پہ ہماری عوام کا رویہ ہے کہ لوگ صرف چڑھتے سورج کو ہی سلام کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب تو جناب بہت بڑی منتا ہو گئی، تو چلو اب میں بھی بیعت کر لیتا ہوں جا کے، اب تو بڑے لوگ ہیں، اب تو میں بھی بیعت ہو جاتا ہوں. اور شروع میں جب وہ بیچارہ رو پیٹ رہا تھا، جب وہ محنت کر رہا تھا، جب وہ کوشش کر رہا تھا، جب وہ بڑی اس نے جان ماری ہوئی تھی، اس کے ساتھ کون لگے گا، یہ کون ہے، اس کے ساتھ کون کھڑا ہوگا، یہ تو کلّا ہی بیچارہ ہے، تو نال کون دفعہ کچھ ہے ہی نہیں، کون جائے گا اس کے. پھر لوگ یہ باتیں کرتے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے پڑھا بھی کہ حضور اسلام کے رخ انور پہ تھوکنا شروع کر دیا، استغفر اللہ، اور مٹی پھینکنا شروع کر دی، اور مطلب وہ بدبخت حضور کے قدموں پہ پتھر مار رہا. کیوں؟ پتہ اکیلا آدمی، اکیلا ہے، کوئی ہے ہی نہیں ساتھ. یہ جرت کیا اس وقت ہو سکتی تھی جب حضور اسلام کے ساتھ 1,40,000 صحابہ کھڑے ہیں حجۃ الوداع پہ؟ حجۃ الوداع ادا ہو رہا ہے، جمعۃ حج کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، 1,40,000 کے قریب صحابہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. کوئی جرت کر سکتا تھا کہ آپ کے پاؤں کے اوپر ہلکا سا بھی کوئی ٹچ بھی کرتا؟ اس کی بوٹی بوٹی اکھاڑ دیتے لوگ. کیوں؟ اب تو شان بڑی بلند ہو چکی. لہٰذا اس لیے سنیں، بڑی غور سے یہ بات سنیں، بڑے دھیان سے سنیں کہ آپ غور کریں حضور کی سیرت پہ. تو جب فتح مکہ ہوئی ہے تو فتح مکہ کے بعد جوک در جوک قافلے مسلمان ہوئے، اور پھر محلوں کے محلے کٹھے آنا شروع ہوئے. بولی، گلیاں کی گلیاں، گھروں کے گھر کٹھے ہی، عورتیں مرد بچے سب کٹھے آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں سارے. اور اللہ نے سورت نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. فوجوں کی طرح لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو دیکھے گا، ارأیت الناس، تو دیکھے گا لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا، فوجوں کی طرح. تو وہ دن بھی آیا بولو. لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، کسی ایسے صحابی کا نام سیرت میں لکھا ہوا دکھائیں جو فتح مکہ کے دنوں میں مسلمان ہو. یقیناً صحابہ ہیں، بڑی بلند شان والے ہیں، لیکن اللہ نے کہیں ذکر ہونے نہیں دیا ان کا. کہا ٹھیک ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ضرور پڑھیں. ظاہر ہے اب میرے نبی کا سورج چمک چکا ہے، اب تو عزتوں کے انبار لگ گئے ہیں، اب تو کعبہ فتح ہو چکا ہے، اب تو کعبے کی چھت پہ بھی بلال چڑھ گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا، تو اب تو سارے ہی آؤ گے. بولو، اب تو آؤ گے. تو اس لیے وہ نام بھی نہیں لیا. نام کس کے لیے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص کے نام، ابو عبیدہ ابن جراح، عبد الرحمن ابن عوف. جب کوئی پوچھتا نہیں تو چاروں خلفاء کو ذرا ادھر کر دینا، وہ تو ویسے ہی بلند ہے نا. چاروں خلفاء کا آپ ذرا نام علیحدہ کریں تو ویسے ہی ساتھ تھے پہلے دن سے. لیکن جو ساتھ جڑے اس وقت جب شدید تکالیف تھیں اور شدید پریشانیوں کے دن تھے، شدید اس وقت آزمائشوں کا انداز تھا، تو کون ساتھ ملا؟ حضرت بلال، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعید بن عامر، عشرہ مبشرہ. بولو. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت حضور کا کلمہ پڑھا ہے جب حضور ابھی
بالکل ایک ایسا ہی انداز تھا کہ پتہ نہیں ابھی گیا کام کہ ابھی گیا، مطلب ابھی یہ دین اسلام کا چراغ بجھا کہ ابھی بجھا، ابھی بجھا کہ ابھی بجھا، یہ اس طرح کا وہ مطلب لو جو ہے وہ ٹمٹما رہی تھی، اور بالکل کوئی یقین نہیں تھا کہ یہ دین چلے گا بھی یا نہیں۔ اور ایک وقت تو وہ بھی آیا معراج سے پہلے، آپ نے پڑھا ہی ہے سیرت میں، کہ جب حضور اسلام کو خود یقین ہو گیا تھا کہ اب دین آگے نہیں جانے والا، اور خود آپ اپنے اندر یہ یقین کر چکے تھے کہ اب کچھ نہیں ہونا، کیونکہ کتنا عرصہ ہو گیا تھا کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوا۔ اور اس حالت میں پھر آپ جب رویا کرتے اور وہ ساری رات کھڑے رہنا اور اللہ کی بارگاہ میں روتے رہنا، اور پھر مسلسل آہوزاری اور پاؤں میں ورم آ جانا، پاؤں موٹے موٹے ہو جانا سوج کے، کہ مولا یہ بس اتنا ہی تھا، ختم ہو گیا، بس یہی لوگ تھے، بس یہی رہیں گے، ختم ہو گئے۔ کیونکہ مکے میں کوئی ہلکی سی بھی ہل جول نہیں ہو رہی تھی، جو آ چکے تھے آ گئے، تو لہذا اب ختم ہو گئے۔ تو عین اسی وقت معراج شریف کا واقعہ پیش ہے کہ آپ چھوڑیں ان کو، اب آپ میرے پاس آئیں، آئیے، انی مشتاق الیک۔ اگر یہ آپ کے مشتاق نہیں ہے، میں آپ کا مشتاق ہوں، میں آپ کی قدر دانی کرتا ہوں، آپ کی قدر سمجھتا ہوں، چھوڑیں انہیں، آپ میرے پاس آ جائیں۔ پھر حضور معراج پہ تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو پھر نئی روح تھی، نئے انداز سے پھر دین آگے پھیلا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذی شعور ہوتا ہے، جو صاحب نظر ہوتا ہے، وہ پہلی نظر سے ہی جان لیتا ہے، اور اسے کسی نہ معجزے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی کرامت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ کسی ایسی شے سے دیکھتا ہے کہ دیکھیں فلاں شے میں دیکھوں گا تو کروں گا، فلاں شے سے ہوگا تو ہوگا، نہیں، ایسا نہیں کرتا وہ صاحب نظر پہلی نظر میں دیکھ کے پہچان جاتا ہے۔ بے شک جو ہے وہ ابھی بچہ ہے، وہ بحیرہ راہب، یاد کریں حضور کی عمر 9 سال ہے، صرف 9 سال، اور وہ کیا کہتا ہے کہ لوگوں یہ اللہ کا رسول ہے، اس کے اندر ساری نشانیاں رسولوں والی ہیں، میں نے دیکھ لی ہیں۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ اگر میری عمر اتنی ہو کہ میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ واقعی اعلان نبوت کریں گے، ابھی تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے، گو کہ آپ رسول ہیں، لیکن اعلان کریں گے تو میں کلمہ پڑھوں گا نا آپ کا، تو آپ نے رسول ہونے کا اعلان ہی نہیں کیا، تو اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کا کلمہ پڑھوں۔ صاحب نظر آدمی دیکھ لیتا ہے کہ یار یہ بڑی آگے جانے والی شخصیت ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ، اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت باقی باللہ دہلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رحمۃ اللہ علیہ، تو پہلی نظر میں ابھی داخل ہوئے دروازے سے داخل ہوئے، حضرت کی نظر پڑی ہے، تو آپ کھڑے ہو گئے، نہ تعارف ہوا ہے، نہ کوئی نام پوچھا ہے، نہ وہ آگے بتایا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کس نیت سے آیا ہوں، بس اندر ابھی آئے ہی ہیں کہ کھڑے ہو گئے اور بازو یوں پھیلائے، فرمایا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے، میرا شاہین آ گیا ہے، پہلی نظر میں۔ اور بیعت بھی فرمایا، اسی وقت اپنی خلافت بھی عطا کی، اپنا امامہ بھی اتار کے پہنا دیا، تو مرید ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، ہم 6 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ابھی آیا بندہ اور اس کو خلافت بھی دے دی، بیٹھے ہی خلافت دے دی، لیکن چونکہ نظر تھی جو صاحب نظر کی نظر تھی، وہ جانتا تھا کہ یہ کون۔ تو بالکل وہی انداز کہ اگر حضور اس دور میں خود فرما رہے ہیں کہ میرا دفاع کرو، اور خود آپ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ چلو، اور اگر میرے ساتھ چلو گے تو جنت تمہارے لیے ہے۔ ایک وہ وقت بھی آیا جب غزوہ خندق ہونے لگا، اور وہ بڑا سخت دن تھا غزوہ خندق، اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، قرآن نے اسے احزاب کہا، سورہ احزاب وہ اسی ضمن میں احزاب کہلاتی ہے، حزب کی جمع، حزب فوج کو کہتے ہیں،
احزاب بہت ساری فوجیں، جب بہت سارے قبائل مل کر آخری حملہ کرنے مدینے کی طرف پہنچے تھے. یہ وہ واحد جنگ ہے کہ اس کے بعد اتنی بڑی تعداد کافروں کی کبھی اکٹھی نہیں ہو سکی جو غزوہ احزاب میں اکٹھی ہوئی. اور وہ بہت بڑی فوج تھی جو باہر آ رہی تھی. تو حضور اسلام کو علم ہو گیا کہ تعداد بہت زیادہ ہے، تو لہذا آپ نے کیا خوبصورت انداز اپنایا، فرمایا کہ آ جاؤ یار بیٹھو اور مشورہ دو کیا کریں، مشورہ دو کیا کریں. کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ جیتنا ناممکن ہے، تعداد بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، بدر کا تجربہ اپنی جگہ، وہ بھی 313 تھے اور وہ 1000 تھے، تو 3 گنا زیادہ تھے. بولیے، یہاں 3 گنا نہیں تھا معاملہ، یہاں 30 گنا تھا. لہٰذا حضور نے دیکھے کیسی اسٹریٹجی اپنائی. اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب دیکھو جیسے بدر میں مدد ہوئی تھی چلو نکلتے ہیں دیکھی جائے گی. نہیں 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 نہیں، یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے کہ اچھا دیکھی جائے گی. نہیں، ایسا دیکھی جائے گی کیوں؟ اب تو انداز اور ہے نا، کیونکہ اب وہاں پہ تو بالکل ہی اب تو 1 اور 1000 کا تعلق بنا ہوا تھا، مشکل ہو گئی تھی. تو اس وقت صحابہ نے جو لفظ بولے وہ بڑے پیارے ہیں. اللہ حکم ہو آپ کا تو پھاند جائیں ہم سمندر بھی، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے. حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑے پیارے لفظ بولے. انہوں نے فرمایا حضور ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو دیا تھا. انہوں نے کہا تھا موسیٰ اتنا بڑا لشکر فرعون کا، اتنا بڑا. کہا ہاں جی اتنا بڑا، آ گیا، کیا کرنا ہے؟ کہا تو لڑ اور تیرا خدا لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تو لڑ اور تیرا خدا، ہم تو جا کے اب اپنی گردنیں نہیں کٹانے والے. یہ موسیٰ کی قوم نے جواب دیا. تو انہوں نے یہی جواب کہا حضور آپ کو ہم موسیٰ والی قوم کا جواب نہیں دیں گے، آج ہم دفاع کریں گے آپ کا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم لڑیں گے ہر جگہ. حکم ہو آپ کا تو پھاند جائیں ہم سمندر بھی. اللہ، بلکہ ایک صحابی تو اٹھ کے کہنے لگے حضور یہ کیا چیز ہے، ہم تو دیووں سے لڑ جائیں. یہ تو انسان ہے، دیو آ جائیں گے نا ان سے بھی جا پڑیں گے آپ کے لیے. ایک طرف یہ انداز ہے اور ایک طرف یہ حضور میرا دفاع کرو یار. ایک طرف یہ انداز میرا دفاع کرو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، یہ مشرکین مجھے قتل کر رہے ہیں. ایک طرف یہ انداز بولیے اور ایک طرف وہ انداز. اس لیے حضور کی زندگی کامل ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر دن نظر آئے گا آپ کو، ہر شخص کے لیے مثال موجود ہے. جو اکیلا ہے، جو تنہا ہے، جو بیار و مددگار ہے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، جس کو کوئی پوچھتا نہیں، جس کو کوئی بلاتا نہیں، جس کو کوئی مانتا نہیں، اس کے لیے بھی ہے بولو. اور جس کو سارے ہی مانتے ہیں، سارے ہی پیار کرتے ہیں، سارے ہی آگے پیچھے پھرتے ہیں، سارے ہی محبت کرتے ہیں، سارے ہی پاؤں چومتے ہیں، وہ بھی مثال موجود. یہ ہے کامل زندگی. اس لیے فرمایا تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ. کھولو جہاں سے چاہو دیکھ لو، جو تمہاری حالت ہے نبی کی حالت ملے گی. اور دیکھو اس وقت انہوں نے کیا کیا، تم بھی وہی کر لو، کامیاب ہو جاؤ. اللہ. تو یہ دوسرا جو اس میں مفسرین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اس وقت ایک مبلغ کو پیغام دے رہے ہیں جو قیامت تک کے آنے والے ان کے دین کے مبلغین ہیں، کہ وہ جب بھی اکیلے ہوں تو ایسا کریں، کہیں لوگوں سے، کہیں لوگوں سے، دیکھیں اور اندر ہی اندر مسکرائیں بھی ساتھ ساتھ کہ مجھے پتا ہے ہونا میں نے کچھ بھی نہیں. ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ. اپنی بیٹی سے کیا کہا ہے ذرا سنو نا، نہیں سناؤ تمہیں دوبارہ. کیا کہا اپنی بیٹی سے؟ فرمایا اے میری بیٹی اپنے باپ کے بارے میں یہ اندیشہ مت کرو کہ اس کو کوئی مغلوب کر لے گا. مل کے کہو نا ایک دفعہ، اپنے باپ کے بارے میں یہ اندیشہ مت کرو کہ اس کو کوئی مغلوب کر لے گا یا کوئی رسوا کر سکتا ہے. لو ایک طرف اتنا یقین بھی ہے، اور کون مٹی پھینک رہے ہیں، تھوک رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور کیا کیا دوپہر ہو گئی اور گالیاں بک رہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ اندر پورا پتہ ہے کہ یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے.
اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ایک دن ہار کے رہیں گے۔ اللہ، تو ایسے ہی مبلغ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم بھی ایسا لوگوں سے کہہ رہے ہوگے نا تو اندر ہی اندر تم نے بھی مسکرانا ہے کہ ہونا کچھ بھی نہیں، یہ بس ان کو میں چیک کر رہا ہوں کون میرے ساتھ لگتا ہے آگے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے دیکھیں گے وہ منظر کہ اللہ تعالیٰ فتح قریب لاتا ہے، اور فتح قریب لا کے پھر ایسے ایسے لوگوں کو تمہارے ساتھ جوڑ دیتا ہے جو بیچارے اس وقت جب حضور اکیلے تھے دعوت دیا کرتے تھے، کہا 3 سال میں حضور کو دیکھتا رہا، ہم نہیں مان لائے حضور، ایسے ہی بولیے 3 سال میں یہی دعوت دے حضور، ہر سال وہ ہمیں یہی کہتے یار لے آؤ لے آؤ ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ، نہیں لائے۔ اور کب لائے؟ جب آخری آپ کے ایام تھے، اس وقت یہ مسلمان ہوئے، مدینہ میں مسلمان ہوئے آخری ایام میں جا کے۔ لیکن اپنی بات پرانی سنا رہے ہیں کہ میں نے مکہ میں 3 سال حضور کو دیکھا کہ وہ یہی دعوت ہر سال دیتے تھے، ہم ایمان نہیں لائے اس وقت، اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا آپ پہ۔ اللہ، تو یہی انداز ہے۔ بولیے بس جس کو، آخری بات، جس کو ایسی سیرت تبلیغ میں نہیں ملی اور وہ راتوں رات آسمانی چڑھ کے مبلغ بن گیا تو جھوٹا ہے وہ، اس کو آپ نے مبلغ نہیں سمجھنا جی۔ جس کو ایسے انداز نہیں ملے، اس طرح کا اس کے پیچھے سیرت کے اندر، اس کی زندگی میں، اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ فیل ہو کے گالیاں کھا کھا کے لوگوں کی بہت زیادہ تانے بازیاں سہ کے وہاں تک پہنچا ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور کسی پیر کا بیٹا بن کے تو اوپر آیا، سمجھ لو کہ اس کے اندر وہ برکت نہیں آ سکتی جو آقا دو جہاں کی برکت، وہ برکت نہیں ہوگی۔ باقی ٹھیک ہے، تبلیغ کر رہا ہے کرے، قرآن پھیلا رہا ہے، نیکی کر رہا ہے کرتا رہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر پیچھے وہ نہیں ہے، اس طرح کی سیرت نہیں، اور وہ اکیلا ہونا، اور کبھی ایسا وقت آنا زندگی میں کہ کوئی پوچھ نہیں رہا، ایسا اگر انداز نہیں ملا ہوا تو نرا لفظوں سے نہیں بات بنتی۔ مبلغ کو یہ جاننا ہے کہ اسے ہر صورت اس پروسیس سے گزرنا ہے، اس کو ہر صورت اس پروسیس سے جانا ہے، اس پروسیس سے گزرے گا تبھی وہ کندن بنے گا، تبھی وہ حضور کی برکتیں لے سکتا ہے، ورنہ یہ اس لیے آپ یاد کریں، وہ میں نے پچھلے جمعے آپ کو جو حدیث سنائی کہ وہ تابعی نے تابعی سے کہا کہ مجھے حضور جیسی زندگی کی دعا دے دیں، تو وہ کیوں روئے تھے؟ اب آپ سمجھے ہوں گے کہ وہ کیوں روئے تھے کہ یار کیا دعا مانگ رہے ہو، بڑا مشکل کام ہے حضور کی زندگی، تم حضور کی زندگی مانگ رہے ہو یار، کیسے کرو گے؟ یہ کوئی بیٹھ کے رسگلے کھانے کا نام نہیں ہے، یہ کوئی بیٹھ کے جو ہے وہ دعوتیں اڑانے کا اور مٹن مسلم مرغ مسلم کھانے کا نام تھوڑی ہے، یہ تو بہت بڑی مشکل زندگی تھی، بڑے مشکلات میں سے آپ نے گزار کے تو دین کو پھیلایا ہے، تو کیسی دعا کرا رہے ہو یار اللہ۔ تو اس لیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ بس یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور جیسے انداز اختیار کرنے کی توفیق، آپ جیسی زندگی ہماری بھی بنے اور آپ جیسے انداز ملیں، اور جس طرح حضور چاہتے ہیں کہ میرے امتی کی زندگی بنے، اور آپ نے ہر ایک کو مبلغ کا درجہ بھی خود ہی دیا ہوا ہے کہ تم میں سے ہر ایک مبلغ ہے، کوئی بھی تم میں سے مبلغ ہونے کا اگر ٹائٹل لینا چاہتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے پہلے بتائے کہ میں کون ہوں، تو میں رسول خدا ہو کہ تمہیں آج ہی بتا رہا ہوں کہ تم سارے ہی مبلغ ہو، کوئی تم میں سے باہر نہیں ہے، مبلغ ہونے سے کوئی باہر نہیں، اور یہ وہ واحد چیز ہے جس سے تمام دنیا کے مذاہب ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو بڑی مشکل سے اپنے چند مبلغ تیار کرتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے تو لوگ مبلغ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، بڑی مشکل سے چند پادری اور چند نن تیار ہوتی ہیں جن کو ہم تیار کر کے تو دین کے لیے رکھتے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے تو آتا ہی کوئی نہیں، وہ بڑی ان کو سیلریز دیتے ہیں تب کہیں جا کے کوئی وہ بنتا ہے، ان کے جو محبت ہوتے ہیں وہاں پہ جو عبادت کرواتا ہے، کوئی بھی نہیں آتا۔ کہا یہ مسلمان کیا چیز ہیں، ان کا ہر بچہ ہی مبلغ ہے، خود ہی مبلغ ہے ہر بچہ، اور پھر ان میں جو جمعے کا نظام ہے اس جمعے کے نظام نے انہیں ہر صورت دوبارہ زندہ کر دینا، تو لہذا حضور نے تو پہلے دن سے ہی مبلغ بنایا، اللہ تو اللہ ایسا بنا دے، آمین کو اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی جو حضور کی سیرت کے انداز ہیں اللہ ان کی کچھ جھلک ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ شق القمر کی کیونکہ گفتگو بڑی خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے ہم اگلی پوری نشست میں
تسلی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.